اس اعتکاف کے دوران بہت ساری باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیں. اعتکاف کے دوران بہت ساری باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیں. یا مجمع میں جب آ کر بیٹھیں تو یہ نیت لے کر نہ بیٹھیں کہ جی روز نئی نئی باتوں کا پتہ چلے گا. بہت ساری باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیں، جو معلوم ہے اس پر عمل کرنے کے پیچھے پڑیں. جو پتہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے پیچھے کریں. یہ جو اعتکاف میں بیٹھنا ہے نا، یہ حقیقت میں اس سخی کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جانا ہے. کچھ مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں نا، ٹلتے نہیں ہیں، وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں دروازے پر کہ جی ہم تو محتاج ہیں، ہم تو کچھ لے کے ہی جائیں گے. معتکف لوگوں کی بالکل یہی مثال کہ یہ وہ محتاج بندے ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں کہ جو اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مالک ہمارا آپ کی رحمتوں کے بغیر گزارا نہیں، ہم اب تک وہ عبادتیں نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے تھی، لہذا اب ہم آپ کے گھر میں آ کر آپ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ گئے. میرے مولا آپ دینے والے ہیں، اپنا در کھول کے ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. تو اعتکاف والے لوگ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ، در کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے خلاصی عطا فرما. چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس دعا کی مناسبت اس مہینے کے ساتھ بہت زیادہ ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمت اوسطھا مغفرت وآخرھا عتق من النار. تو فی الدنیا حسنہ پہلے 10 دن، وفی الآخرۃ حسنہ دوسرے 10 دن، اور وقنا عذاب النار وآخرھا عتق من النار. تو جو ان آدمی رمضان مبارک میں اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے خوب عبادت کرے گا، گویا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا اس کا کامل اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اعتکاف میں جو حضرات بیٹھے ہیں ان کے پاس وہ اب خوب وقت ہے، یہ اپنے وقت کی قدر کریں، خوب اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھیں. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. بس آپ بھی دن رات اپنے رب کی یاد میں گزار دیجیے.